ہماری زندگی کے اندر ایک اہم پہلو جس سے ہم بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اذیت ناک حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باتیں کرنا۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالوا تو وہ کہتے ہیں آنؤمنوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ بات کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کہ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے، اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر دوسرا، اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں، تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟
یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی اس کے بھی فالور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ اس کے بھی، گویوں کے فالور، اداکاروں کے فالور، فلانے کے فالور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔